ہم اپنے بچوں کو کن کی صحبت میں رکھ رہے ہیں. جسے ہم کہتے ہیں صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. تو ان کا جو فرینڈ سرکل بھی ہو ایسے ہی لوگوں کا ہو جو دیندار گھرانوں میں ہوں، اور آپ کا گھر بھی دیندار ہو. اچھا، یعنی ہمارے یہاں ایک ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اسکول بھیج رہے ہیں، مدرسے بھیج رہے ہیں، کیا تربیت ہو رہی ہے؟ مدرسے میں اسکول میں وہ 4 گھنٹے ہیں، باقی 20 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے. تو زیادہ آپ کے گھر کی تربیت کا اثر پڑے گا. آپ نے اپنے گھر کو کتنا دیندار بنایا ہے. تو اپنے گھر کو دیندار بنانا یعنی دینی ماحول گھر میں قائم کرنا. دوسری چیز اپنے بچوں کے فرینڈ سرکل اور جس کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا خیال رکھنا کہ دینداروں کے ساتھ ہو. تیسری چیز یہ جو موبائل ہے اور جو سوشل میڈیا ہے، اس کو بہت ہی کنٹرولڈ انداز میں صحیح عمر میں اپنے بچوں کو دینا. یعنی بہت شروع سے تو ایک دم ہی نہیں دینا. ہمارے یہاں تو ابھی 1 سال کا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے، چونکہ رو رہا ہے، چپ نہیں ہو رہا ہے، ماں تھکی ہوئی ہے، یا یہ کہ بھائی ماں باپ جو ہے پریشان ہے، اپنے موبائل خود چلا رہے ہیں، وہ ان کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا یا ان کو چپ کرانے کی فکر نہیں بلکہ ٹینشن ہو رہا ہے. تو ایسا کرو کہ موبائل دے دو، عادت لگ گئی. اب یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے جب وہ انٹرنیٹ کو جانے گا، پھر آگے کی چیزوں کو جانے گا، تو یہ جو آپ نے فری ایکسس مکمل دے دیا ایک غلط عمر میں، یہ بہت غلط ہوا. اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں جہاں سے شکوک و شبہات بھی آ رہے ہیں. تو آپ کو ایک تو یہ آپسی مشورے سے یہ طے کریں کہ اپنے بچوں کو کب دینا ہے. اپنے بڑوں سے مشورہ کریں کہ کس عمر میں موبائل کو ہم یوز کرنے دے سکتے ہیں، کس عمر میں انٹرنیٹ کو دے سکتے ہیں. اور پھر اب تو الحمدللہ ایسے بھی ہے کہ آپ ایسی سیٹنگز کر لیں گوگل پہ جا کر جو کڈز کے لیے خاص ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کنٹرول انوائرمنٹ آپ اس کو انٹرنیٹ پہ دے سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ہو کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا ہے. لیکن یہ بھی ایک مدت تک، جب بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو پھر اب یہ چیز نہیں چلے گی. اب اگر آپ کرنے جائیں گے تو اس کا ریئیکشن ہوگا. لیکن بچپن میں اگر آپ نے اس کی تربیت کر لی تو پھر آئندہ وہ اسی کے نہج پہ چلتا رہے گا. چوتھی چیز، ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن سے اپنے بچے کو بچائیے. ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن سے اپنے بچے کو بچائیے. اس کے لیے آپ اسلامک پیراڈائم کے تحت اسلامک انگلش میڈیم اسکولز کو اپنے ملک میں قائم کریں، الگ الگ جگہوں پہ قائم کریں، جہاں پر آپ کے بچہ دینی ماحول میں یہ عصری علوم بھی حاصل کرے اور دینی علوم بھی وہ حاصل کرے. یہ چند پوائنٹس اس وقت ذہن میں، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو مناسب ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. جو لوگ دے رہے ہیں بچوں کو اس وقت موبائل، تو وہ اپنی ہی آئی ڈی لگا کے دیتے ہیں ان میں، تو یہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ وہ جو میچیور چیزیں خود دیکھ رہے ہیں وہی چیزیں بچوں کے سامنے آ رہی ہیں. جی ہاں. اور پھر ان تمام چیزوں سے گزرنے کے باوجود اگر بچے کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو اس میں اس کو ڈانٹنا نہیں ہے. جی، کوئی ڈاؤٹ اگر آ رہا ہے کہ بھئی اسلام میں ایسا کیوں ہے، تو اس میں اب اسے طوفان کی طرح نہیں بنانا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا. نہیں بھئی ٹھیک ہے، نیچرل سوال آتا ہے. صحابہ کے ذہن میں بھی سوالات آتے تھے، اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ کس انداز میں اللہ کے نبی نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت پڑھیں تو ان بچوں کو سیٹسفائنگ آنسر ان کے ایج کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو دینا. آپ نہیں دے سکتے تو جو ماہر علماء ہیں، جو ماہر ہیں اس فیلڈ میں، ان سے دلوائیں، ایکسپرٹ سے دلوائیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ انسان کی عقلیں بھی تو متفاوت ہے نا. بھائی میری عقل کچھ ہے کہے گی، آپ کی عقل کچھ کہے گی. اگر عقل ہی معیار بن جائے حق کا، تب تو حق ایک نہیں کئی سارے ہو جائیں. ہر ایک جو ہے حق اور باطل اور اصول دین کے معاملے میں عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک قیاس برپا ہو جائے گا، اور ایک جو ہے افراتفری کا عالم ہو جائے گا، اور ہر ایک نئے دین کو گڑھ رہا ہوگا. جیسے آج کل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، کتنے سو کالڈ اسکالرز بیٹھے ہوئے قرآن اور حدیث کے نام پہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے. نبی نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، گمراہ کیے جا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھائی ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے. کل ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیا یہ اب ایک انسان رسول کا حوالہ دے رہا ہے تو ہم ظاہر ہے اسی کو مانیں گے. ہم نے کہا میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں. رسول اللہ، صحیح حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے کھانے کو کھایا جو آگ پر پکا ہو، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب آپ بتائیے کھانا کھا کے وضو کرتے ہیں؟ رسول نے کہا. بھائی اچھا، رسول نے چونکہ مفتی صاحب نے کہا، اب جو کہہ رہے ہیں ہر عالم ماننا نہیں، ویریفائی کرنا. یہ حدیث مفتی صاحب جو آپ نے بیان کی ہے منسوخ ہو چکی ہے. یہ پہلے ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا، اگرچہ حدیث صحیح ہے. پھر دوسری صحیح حدیث یہ بتا رہی ہے کہ یہ عمل اب منسوخ ہو گیا ہے، ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے. اب اس کی اجازت ہے کہ پکے ہوئے کھانے، آگ پر پکے ہوئے کھانے کے بعد بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ ہے فرق. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو آج کل جب انسان اپنی عقل کو دوڑاتا ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو ان مخصوص اصول و ضوابط کے تحت نہیں سمجھتا جو انبیاء نے سیٹ کیے ہیں،
تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گمراہ ہوتا ہے, سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے. لہذا موجودہ زمانے میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ مغربی تہذیب کا فتنہ ہر شعبے میں داخل ہے, اور اس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو کریئرزم میں مبتلا کیا گیا ہے, اس طریقے سے مٹیریلزم میں مبتلا کیا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب کامیابی اسی وقت حاصل ہوگی جب ہمیں مٹیریلسٹک لائف مل جائے گی. اسی لیے پوری محنت دوڑ دھوپ کس چیز پر ہو رہی ہے بھائی؟ اچھی جاب مل جائے, کریئر سیٹ ہو جائے, اپنا بنگلہ ہو جائے, اپنی گاڑی ہو جائے, اتنے کروڑوں روپے سیونگز میں ہو جائے, تب جا کر ہم سکسیسفل ہوں گے. اتنی عزت مل جائے, اتنی شہرت مل جائے کہ لوگ جو ہے میرے آگے پیچھے چلتے رہے, تب ہم سکسیسفل ہوں گے. یہ سوچ کس کی تھی معلوم ہے آپ کو؟ آئیے قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین نے صاحب الجنتین کا ذکر فرمایا. دو دوست تھے, ان میں سے ایک دوست ایسا تھا جسے اللہ نے 2 بڑے باغات دیے تھے اور بالکل مٹیریلسٹک لائف دی, اعلیٰ ترین لگژریس لائف جسے ہم کہہ سکتے ہیں لگژری ایٹ اٹس پیک, وہ حاصل تھی ادھر. اللہ نے پھر اس کی منظر کشی بھی کی کہ ہم نے انہیں 2 باغات انگور کے دیے, پھر اس کے ارد گرد کھجور کے درخت دیے, پھر ان تمام کے درمیان ایک کھیتی دی, پھر ان تمام کے درمیان نہروں کو جاری کر دیا. وہ شخص اپنے اس مومن دوست کے سامنے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا. سورۃ الکہف. یہ دوست بات ایسی ہے کہ میں تو سکسیسفل آدمی ہوں, کیوں؟ تم سے زیادہ مال ہے, تم سے زیادہ افراد میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. انا اکثر منک مالا, تم سے زیادہ مال بھی ہے میرے پاس, واعز منک نفرا, اور تم سے زیادہ افراد ہے میرے پاس. 2 آدمی میرے بیگ کو اٹھا رہے ہیں, 2 آدمی میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہیں, کوئی میری چپل اٹھا رہا ہے, کوئی مجھے سلام کر رہا ہے, چونکہ میں پیسہ والا ہوں, مجھے عزت شہرت حاصل ہے. اب آپ دیکھیں یہ مزاج دراصل ویسٹرن دنیا آج ہمارے اندر پیدا کرنا چاہ رہی ہے. یہ کہا جاتا ہے نا بھائی لائف تو ایک ہی مرتبہ ہے, جی لو جیسا چاہتے ہو. یہ تو عقیدے کے خلاف ہے. قرآن کہہ رہا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین, اے اللہ تو 2 بار موت دیتا ہے, دی ہے تمہیں آپ نے, اور 2 بار آپ نے زندگی دی ہے, تو ہم تو 2 زندگیوں کا قائل ہے. کون سی 2 زندگی؟ ایک دنیاوی زندگی اور ایک حقیقی دائمی اور ابدی زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اگر کفر پہ جا رہا ہے, شرک پہ جا رہا ہے ایک انسان, ہمیشہ خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ایمان کے ساتھ جا رہا ہے, اب جنت میں داخل ہو گیا, ہمیشہ جنت میں رہے گا. تو معاشرے کا یہ کہنا تو ٹکرا رہا ہے شریعت کے ساتھ کہ بھائی لائف ہے, اپنے مرضی سے جی لو, جو جی چاہ رہا ہے وہ کرتے رہو. یہ تو در حقیقت جانوروں کا طریقہ ہے نا, جانور جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں, جہاں منہ مارنا چاہے منہ مارتے ہیں. کیوں؟ زندگی کا مقصد نہیں, ان کے پاس عقل نہیں. اللہ نے ہمیں عقل دی, صحیح اور غلط کی تمیز کی صلاحیت دی. اس کے بعد ہم اگر غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں تو غفلت کی تشریح اور اس کی ڈیفینیشن, بلکہ اس کو ڈسکرائب قرآن کریم نے اس طرح کیا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. جن کے پاس ہاتھ ہے, پیر ہیں, دل ہے, عقل ہے, آنکھیں ہیں, ان تمام نعمتوں کو لے کر بھی وہ اپنے رب کو نہیں پہچان رہا ہے اور غفلت میں مبتلا ہے. اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بدتر ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہے, میرے نہیں. اولئک کالانعام, یہ چوپائے کی طرح ہے, جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل, بلکہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہے, جانوروں سے زیادہ بے وقوف ہیں. اولئک هم الغافلون, اور غفلت میں مبتلا ہے, غفلت میں مبتلا ہے. ایک انسان, عاقل انسان یہ جانتا ہے کہ انبیاء نے در حقیقت کامیابی کا کیا معیار بیان کیا. یاد رکھیے میرے نوجوان بھائیوں, پتہ نہیں آپ سے آئندہ کب ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی, اللہ رب العالمین نے کامیابی کا معیار قرآن کریم میں بیان فرمایا. کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم چند پیسوں کو کما لو, یا تمہیں اچھی جاب مل جائے یا اچھی تجارت مل جائے, تم اپنا گھر, اپنا مکان اور عزت و شہرت اور منصب اور عہدہ دنیا میں کما لو اور اسی کے پیچھے ذلیل پھرتے رہو. بلکہ اللہ نے فرما دیا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, یہ ہے سکسیسفل پرسن, یہ ہے جس نے سکسیس حاصل.
अब हो सकता है एक इंसान ऐसा हो जो दुनिया में गुर्बत का जिसे सामना करना पड़ो, फक्र फाके का सामना करना पड़ो, तो अब ये फक्र फाका और दुनिया में आने वाली आजमाइश जन्नत में दाखिल होने से रुकावट नहीं बल्कि मुआविन बनेगी, मुआविन बनेगी। इसीलिए बाद रिवायतों में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के फुकारा मेरी उम्मत के मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह अकबर। क्यों? उन्होंने ज्यादा तकलीफें झेली, उन्होंने ज्यादा कुर्बानियां दी, उन्होंने ज्यादा आजमाइशों को झेला। रिवायतों में है, सही रिवायतों में है कि कयामत के दिन वो इंसान जिसे ज्यादा आजमाइशें नहीं आई दुनिया में, जब उस इंसान को देखेगा जिसको बहुत सी आजमाइशों से गुजरना पड़ा, और जब उन आजमाइशों के नतीजे में आखिरत में अब इनाम मिल रहा है, अल्लाह की तरफ से रिवॉर्ड मिल रहा है और ऐसी बेहतरीन शक्ल में मिल रहा है, वो तमन्ना करेगा वो इंसान जो ज्यादा आजमाइशों से नहीं गुजरा, काश मेरे जिस्म को दुनिया में कैंचियों से काट दिया गया, उतर दिया गया, ताकि मुझे भी ये इनाम मिलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत को किस तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं? माला आइनुन रात, ये जन्नत वो जगह है जिसे किसी आंख ने देखा तक नहीं, वाला उदुनुन समिअत, किसी कान ने सुना तक नहीं, वाला खतर अला कल्बी बशर, और किसी इंसान के इमेजिनेशन में भी नहीं आई। इमेजिनेशन के बियॉन्ड है जन्नत और जन्नत की नेमतें। लहुम मा यशाऊन फीहा वलदैना मजीद, उस जन्नत में ये जो चाहेंगे हम उन्हें देंगे, वलदैना मजीद, और हमारे पास और भी इजाफी इनामात होंगे जो इनके इमेजिनेशन से बाहर। तो जनाब ये जो जन्नत है इतनी सस्ती नहीं है। अल्लाह ने इस जन्नत के बदले में, इस जन्नत के सिलसिले में मुसलमानों से एक मुआहिदा किया, एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरत तौबा में फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने जन्नत के बदले में मोमिनीन से उनकी जान और उनके माल को खरीद लिया है। हालांकि जन्नत देने वाला भी अल्लाह है, जान देने वाला भी अल्लाह है, माल देने वाला भी अल्लाह है। तमाम चीजों का हकीकी मालिक कौन है? अल्लाह है। हम सब नाकिस मालिक है, वक्ती टेम्पररी मालिक है। अल्लाह का तो हक ये था कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये अल्फाज न कहता कि भाई मोमिनीन को जन्नत के बदले में इनसे ये खरीद लिया है। ये तो उस चीज के बारे में कही जाती है जो आपकी हमारी अपनी हो। भाई हमारे पास अपना तो कुछ है ही नहीं, सब अल्लाह का दिया हुआ। लेकिन अल्लाह का रहम है, अल्लाह की शफकत है, हमारे इंसानी फितरत को समझाना, फितरत के मुताबिक ऐसी बात कहना जो इंसानी अक्ल को समझ में आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मोमिनीन की जान और माल के बदले में, जन्नत के बदले में अल्लाह ने मोमिनीन और मुसलमान की जान और माल को खरीद लिया। यानी अब अल्लाह जहां जान लगाने को कहेगा वहां जान लगाना होगा, और अल्लाह जहां माल सर्फ करने कहेगा वहां पे सर्फ करना पड़ेगा, तब जाकर जन्नत मिलने वाली है। हमने आपने समझ लिया कि भाई दीन को बस मीठी मीठी बातें लेते रहो। हमारे यहाँ मारूफ है भाई खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, जबकि ऐसी कोई सुन्नत नहीं है, ऐसी कोई सुन्नत नहीं है, लेकिन मारूफ है। क्यों? मजा आ रहा है इसमें, पेट को ग़िज़ा मिल रही है, मीठी मीठी सुन्नत है। इसीलिए मैं कहता हूं हमारा मिजाज क्या बन गया है कि दीन और सुन्नत की वो चीजें ले लेना जो मेरे मन के मुताबिक हो, जिसमें मजा आ रहा हो। दिन में कैलूला करना सुन्नत है, रात में तहज्जुद करना सुन्नत, ये याद नहीं आ रहा है, लेकिन दिन में कैलूला करना सुन्नत ये याद आ रहा है। ये इसमें नफ्स को आराम है, और यहां नफ्स पर मशक्कत है और भार है, बोझ है। नमाज, रात की नमाजें, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के तकर्रुब का जरिया है। एक इंसान जो इसकी चाशनी हासिल कर चुका है, रात की नमाजों और अल्लाह से दुआओं का जायका वो हासिल कर चुका है, वो इंसान जानता है, वो बताए कि भाई ये रात की नमाजें अल्लाह से कैसा मुकर्रब बना देती हैं, अल्लाह की नजर में कैसा महबूब बना देती है। अल्लाह ताला इस नमाज के जरिए कैसे दिन के कामों को आसान फरमा देता है। कुरान में हुक्म हुआ ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन ثक़ीला इन्न नाशिअतल लैली हिय अशद्दु वक़अन व अक़वम क़ीला। अल्लाह ने इन पूरी आयतों का खुलासा यह है कि रात के हिस्सों में नमाजें पढ़ा कीजिए, आधी रात या कुछ कम रात में अल्लाह की किताब को तरतील के साथ पढ़ा कीजिए। यालमून तालमून वाली तिलावत नहीं, तरतील के साथ। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, ठहर ठहर कर तजवीद के साथ
قرآن کا مزہ لیتے ہوئے, قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے, اللہ سے کے ساتھ ہمیں ہم کلامی کا گویا کے شرف حاصل ہو رہا ہے, اللہ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے, اس استحضار کے ساتھ پڑھا کیجئے. کیوں؟ ہم آپ پر بھاری کلام نازل کرتے ہیں, صبح دن کے وقت آپ کے بڑے کام ہوتے ہیں دعوت کے, لہذا رات کی نمازیں پڑھیں, رات کی نماز سبب بن جائے گی دن کے کاموں کو آسان اور ہلکا بنانے کے لیے. ہمارا آپ کہاں ہے اور نبی کہاں تھے اور صحابہ کہاں تھے, ذرا اس پہ غور کیجئے. ہمارے یہاں دین بالکل اپوزٹ ہے. ہم یہ سمجھ رہے چند رسموں کو کر لینا دین کا نام ہے. جب جی چاہا تب نماز پڑھ لی, جمعے میں تو حاضر ہو ہی جا رہے, جمعہ پڑھ لے رہا, اور کیا چاہیے, 5 وقت کی نمازیں تو فرضی نہیں ہے گویا. ایگزامز آ گئے, اچھا اب تو روزہ نہیں رکھنا ہے. یہ بھی بہت عام ہے ہمارے یہاں, کشمیر میں بہت عام ہے, کیونکہ مولانا نے, امام صاحب نے بتایا آپ کو میرا پس منظر کہ میرا ننیال الحمدللہ کشمیر میں, میری ولادت اسی شہر سری نگر میں ہوئی ہے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے. تو میں کشمیر کے رسم و رواج اور نظریات کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور جانا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کے پیرنٹس اپنے بچوں کو ایگزام کے وقت رمضان کے فرض روزے کیسے چھوڑواتے ہیں, ہمیں معلوم ہے. ہمیں معلوم ہے کہ شادیوں میں کیسے لاکھوں روپے اڑائے جاتے ہیں, صرف اس لیے کہ معاشرے میں اسٹینڈرڈ کو سیٹ کرنا ہے. کیونکہ چچا زاد بھائی نے اتنا خرچ کیا تھا, اس سے کم ہم کر لیں, یہ تو ہماری ناک کا مسئلہ ہے. ان رسموں کو انجام دینا ہے, مہندی کی رسم, ہلدی کی رسم, اور پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ہیں. ہر علاقے میں اپنی اپنی رسمیں ہوتی ہیں. یہاں کچھ اضافی رسمیں ہیں ماشاءاللہ, کبھی کچھ گرایا جا رہا ہے, کبھی کچھ اچھالا جا رہا ہے, کبھی کچھ پھینکا جا رہا ہے, کبھی کچھ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ چیزیں جو شریعت سے متصادم نہ ہو اس کو انسان کر سکتا ہے. بعض چیزیں کلچرل ہوتی ہیں, نبی نے اس کی اجازت دی ہے جب تک کہ شریعت کے اصولوں سے کانٹراڈکٹ نہ کرتی ہو. لیکن آج ہماری شادیوں کا کیا حال ہے بھائی, لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے کہ نہیں کیے جا رہے ہیں, لاکھوں روپے, لاکھوں روپے. نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ, کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچ کیا جائے. عملی طور پہ ہم نبی کی مخالفت کر رہے ہیں.